سائفر گمشدگی کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزمان کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے۔ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمجھدار تھے، وہ خود بچ گئے اور عمران خان کو پھنسا دیا، خود سائفر نہیں پڑھا اور سابق پی ٹی آئی چیئرمین کو کہا کہ پڑھ دو۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے لکھے فیصلے پر سپریم کورٹ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کرنے کے باوجود بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ میں عمران خان کی سزا کو معطل کرتے ہوئے ان کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ عمران خان ابھی 2 مزید کیسز، توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈز کیس میں گرفتار ہیں۔ دونوں کیسز ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ جانے تک عمران خان کو جیل سے رہائی نہیں مل سکتی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے حکام کو تحریک انصاف کے وکلاء سے ملاقات کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق تحریک انصاف کی شکایت پر الیکشن کمیشن اور حکومت کو فوری ازالے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ بظاہر تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ ایم کیو ایم، جے یو آئی، فے، مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کیے بغیر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی درخواست کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدوار کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر ایڈوکیٹ راشد نبی ملک کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جہلم میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری کو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے آنے پر 3 ایم پی او کے تحت کچہری سے گرفتار کیا گیا۔ فراز چودھری کو تھانہ سول لائن منتقل کر دیا گیا۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر درگاہ سے 1 کروڑ روپے سے زائد کے سونے کی چوری کا انکشاف۔ نگران وزیر اوقاف عمر سومرو نے درگاہ کے مینیجر کو معطل اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق درگاہ سے 1 ماہ میں 1 کروڑ 23,72,883 روپے کا نذرانے میں دیا گیا سونا چوری ہوا۔ نگران وزیر قانون عمر سومرو کا کہنا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر درگاہ کے مینیجر کی تنخواہ اور پینشن بھی روکنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آخری کاروباری روز ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران مثبت رجحان منفی میں تبدیل ہو گیا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 988 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 61,705 پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا ہونے کے بعد 282 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 284 روپے کا ہو گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ ذرائع کے مطابق منگل سے میلبرن میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں تبدیلیوں کی اطلاعات ہیں۔ سرفراز احمد کو ڈراپ کر کے محمد رضوان کو کھلائے جانے کا قوی امکان۔ ٹیم میں دوسری تبدیلی انفٹ خرم شہزاد کی شکل میں ہوگی۔ خرم شہزاد کی جگہ حسن علی اور میر حمزہ میں مقابلہ۔ میلبرن ٹیسٹ میں فاسٹ بالر وسیم جونیئر کی شرکت کا کوئی امکان نہیں، جبکہ فہیم اشرف کو ڈراپ کر کے آف بریکر بالر ساجد خان کو کھلائے جانے کا قوی امکان ہے۔ اور اداکارہ میرا کو نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ اداکارہ کا ڈرائیور گھر سے ہیروں کا ہار اور قیمتی گھڑی لے اڑا۔ ڈیفنس سے پولیس نے اداکارہ میرا کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا۔ اداکارہ کے مطابق ان کے ڈرائیور قاسم نے گھر سے 80 لاکھ کی مالیت کا ہیروں کا ہار اور 20 لاکھ کی گھڑی چوری کی، جبکہ گھڑی میں بھی قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کی واردات کے وقت اداکارہ گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ ملزم قاسم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔